السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے مبارک میں ایک دن نائی سے اپنے سر مبارک کے بال اس طرح سے صاف کروا رہے تھے کہ نائی نے آدھے سر کے بال صاف کیے اور پھر اچانک زور سے رونے لگ گیا، اور آپ نے پیچھے مڑ کے اس سے وجہ دریافت کی۔ نائی نے کام چھوڑ کے باادب سامنے کھڑے ہو کے اپنی داستان غم سنائی کہ حضرت، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کافی عرصے سے گم ہو گیا ہے، اور میرے بھائی کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرنی تھی۔ آج میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی، آپ کا بیٹا تو کافی عرصے سے لاپتہ ہے کہ واپس آئے یا نہ آئے۔ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دوں اور اپنا فرض ادا کر دوں۔ مجھے اس کی یہ بات یاد آئی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو میری بھتیجی گھر میں رہتی۔ آج شام کو میں نے اپنے بھائی کو جواب دینا ہے، اس لیے بہت پریشان ہوں۔ خواجہ صاحب نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ میرے سر کے آدھے بال واپس آ کے صاف کرنا۔ پہلے جاؤ اپنے گھر، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے، اسے مل کر آؤ۔ نائی دوڑتا ہوا جب گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیٹا اپنی ماں سے گلے مل رہا ہے۔ پھر اپنے گلے لگا کر پوچھا کہ بیٹا کہاں گیا تھا اور کیسے واپس آیا۔ اس نے اپنی ساری داستان سنائی، اور آپ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بیٹے نے کہا، ابا، مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ کر ہندوستان میں جا کر دہلی میں ایک ہوٹل والے کے ہاتھوں بیچ دیا، اور مجھے گھر کا پتہ معلوم بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ اب میں جب کہ کافی بڑا ہو گیا ہوں اور آج اس ہوٹل پر کام کر رہا تھا کہ ایک بزرگ آیا۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا اور اس کے آدھے سر کے بال تھے۔ اس نے آ کر مجھے کہا کہ بیٹا، مجھے روٹی لا کر دو۔ میں نے اسے روٹی دی اور واپس مڑا تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ بیٹا، روٹی بلی اٹھا کے لے گئی ہے، بھاگو اسے روٹی لے لو۔ میں بلی کے پیچھے بھاگا تو مجھے بلی تو نہیں مل سکی۔ اب میں حیران ہوں کہ دہلی سے اپنے گھر تو سے کیسے پہنچ گیا ہوں۔ اب نائی اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے جب دکان پر پہنچا تو سامنے خواجہ صاحب بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، یہی تو وہی بزرگ تھے جو مجھے دہلی سے یہاں تک لے کے آیا ہے۔